مورخ محقق ماہر قانون اور ماہر تعلیم سبیر ستی ایڈوکیٹ رحمۃ اللہ علیہ ہمہ جیل شخصیت تھے. آپ نے قدرتی حسن سے مالا مال ضلع مری کی تاثیر کوٹلی ستیاں کے ایک پرکیف گاؤں میں آنکھ کھولی. ابتدائی تعلیم کوٹلی ستیاں بازار سے مرسل پرائمری اسکول سے حاصل کی اور چھٹی کلاس سے میٹرک تک تعلیم گورنمنٹ ہائی اسکول نیو مری سے حاصل کی. بعد ازاں لالا موسیٰ سے شعبہ تدریس کے حوالے سے پیشہ وارانہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد شعبہ تعلیم سے منسلک ہو گئے. آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے سیاسیات، اسلامیات، اردو اور انگریزی ادب میں ماسٹرز کی، جبکہ کراچی یونیورسٹی سے LLB کی ڈگری حاصل کی. آپ تدریس کو پیشہ کے بجائے فرض اور ذمہ داری سمجھتے تھے. آپ نے تعلیم و تدریس میں جدت اور تخلیقیت کو فروغ دیا. اس کی بدولت طالب علموں کے رجحانات اور میدانات قیام ہوئے اور ان کی صلاحیتوں کو فروغ ملا. اس کا نتیجہ ہے کہ آپ کے کئی شاگرد ملکی اور بین الاقوامی سطح پر نام کمانے میں کامیاب رہے. آپ مدت ملازمت مکمل کرنے کے بعد 18ویں گریڈ سے ریٹائر ہوئے. خدمت خلق کے جذبے سے سرشار محترم سبیر ستی ایڈوکیٹ نے شعبہ وکالت میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. آپ استاد، وکیل، مصنف، ادیب، شاعر اور دانشور تھے. آپ کی مشہور تصانیف خیابان ستیاں، داستان ستی، عرض ستیاں، ستی سماج، تاریخ قبیلہ کیکوال، حسن عرض ستیاں، صوفی عبدالعزیز، پہاڑی زبان، ظہور ترتیب، مبادیاتی شاعری اور آپ کی ہینڈ بک آف کوٹلی ستیاں انگلش میں، اور آپ کی زیر اشاعت کتب میں ترنی، آپ کا شعری مجموعہ سرنی اور ریت نل 2 افسانے شامل ہیں. آپ نے سبیر ستی ریسرچ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے نام سے اپنی زندگی میں ٹرسٹ قائم کیا تاکہ سماجی و فلاحی اور ادبی، علمی و ادبی خدمات جاری و ساری رہیں. آپ نے علم و ادب کے وہ چراغ روشن کیے جن کا روشنی تعبیر قائم رہے گی. آپ کی تصانیف سے اہل ذوق استفادہ کرتے رہیں گے. آپ 22 اکتوبر 2024 کو اس دار خانی سے دار بقا کی جانب کوچ کر گئے. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے. یہ بھی اتفاق کی بات ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں ہی ہم 1 سال ہونے والا ہے اور آج ان کا یہ تقریب ہو رہی ہے، یہ کتاب کی تقریب پذیرائی. اور یہاں پہ ایک بات ضمن میں عرض کرتا چلوں جو یہاں لکھی نہیں ہے، میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے تقریباً 15 یا 16 سال ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے وکالت کی. 16 سال میں وکالت کا 1 روپیہ بھی وہ گھر لے کے نہیں گئے. وکالت زیادہ تر وہ مفت کرتے تھے اور جو لوگ ان کو فیس دیتے تھے وہ دفتر میں رکھ کے جاتے تھے. جو ضرورت مند آتے تھے کوٹلی ستیاں کی کچہری میں تو ان کے کام وہ اس سے کر دیا کرتے. ان کی وفات کے بعد پتہ چلا کہ کتنے گھر جو ہے وہ ان کی وکالت کی کمائی سے بلا کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صوفی منش لوگ تھے. کتاب کی شروع میں میرا مضمون یہ شامل ہوا تھا پہاڑی زبان تبصرے میں ان کو تحریر تھی اس میں. تو ایک یہ ہے کہ آج عجیب اتفاق ہے، یہ پروگرام جو ہوتا ہے قلم کارواں جماعت اسلامی کے آفس میں ہو رہا ہے اور جماعت اسلامی میں مقصد کا تھا کرتا ہوں کہ قلم کارواں کو یہ آزاد حاصل ہے کہ یہ اتنا بڑا مثبت ذاتی ہے جماعت اسلامی کے اندر کہ قلم کارواں میں بھی آ کر مثبت تاریخ یا مثبت ترکیب ہم جو جماعت اسلامی کے نہیں ہیں وہ کر سکتے ہیں اور یہ ان کا حکم رہتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا سبیر ستی صاحب کا. وہ کہتے ہیں کی بات ہے کہ میں نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی. کوٹلی ستیاں سے میں لاہور گیا ملاقات کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ملاقات کی تو میں نے ان سے جمہوریت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا اس سے بڑھ کر ہماری جماعت میں اور کیا جمہوریت ہوگی کہ میرے بیٹے بھی چاہے تو میرے خلاف بات کر سکتے ہیں. تو علامہ مشرقی صاحب کے بارے میں کچھ باتیں انہوں نے کہی تھی لیکن وہ میں بھول رہا ہوں، اس کے میں وہ بیان نہیں کر رہا. لیکن مولانا مودودی صاحب کے حوالے سے انہوں نے یہ بات 2-3 دفعہ میرے ساتھ کی اور میرے ذہن میں آئی. میں نے کہا آج یہ وقت ہے یہاں پہ شیئر کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو ان طرف پہلے ہماری سوسائٹی کے وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ باعثیت استاد جب میں جب میں استاد رہا تو جو روایتی ٹیچر تھے وہ مجھ سے نادان تھے کیونکہ میں ٹیوشن کے سخت خلاف تھا. میں بچوں کو مفت پڑھایا کرتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری جو ہے نا وہ ٹیوشن مار جاتا ہے. وہ کہتے کہ گھر آ جاؤ روایتی طور پہ پڑھ. کہتے جب میں نے وکالت شروع کی تو جو بار ایسوسیشن کے وکیل تھے وہ سارے مجھ سے ناراض ہو گئے کہ یہ مفت میں کرنا لگتا ہے. ایک بیوہ کا وہ واقعہ سناتے تھے کہ اس کی پینشن کا کوئی مسئلہ تھا
لاہور میں کسی بینک میں، تو اس کا پروسیس یہ تھا کہ بھائی کوڈ ہی ہو نہیں پڑتی تھی، شاید گجرات کا جاتے ہیں. تو کہنے لگے کہ ایک وکیل کے پاس آئی تو اس نے اس کو کہا کہ 35,000 کا ہوگا. ہاں یہ کوئی تقریباً 2001 شاید ہو. تو اس نے کہا 35,000 لم سم دے لو. تو اس نے کہا میں میرے پاس کہا میں تو بڑی مشکل سے آئی ہوں. اس نے 10 ایک اور کے پاس کی 10,000. وہ بڑی پریشان ہو کے گھر ہی چلی گئی کہ چھوڑو پینشن کوئی. تو کسی نے کہا کہ ایک بابا جی بیٹھتے ہیں سنگیت صاحب ان کو اوپر آپ کے ساتھ وہاں چلی گئی وہ اپنی لڑ رہے ہیں. کہتے ہیں میں چلی گئی ان کے پاس. جب جا کے میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ تھوڑے پاس آپ یہ ڈاکیومنٹس دے دیں اور رابطہ کرنے ہم کروانے کے ساتھ. اور چلی گئی. کہتی ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. میں نے کہا شاید کوئی فراڈ وغیرہ نہ ہو کہ پہلے 35-10 میں مفت میں آ گیا. لیکن جب کچھ عرصے کے بعد وہ ڈاکیومنٹس سارے کلیئر ہو گئے, میں نے اس سے رابطہ کیا. جب پیسے آ گئے تو میں نے خوشی آ کے 10,000 کے ان کو دیا. اور لڑکی اماؤنٹ آئی نا تو میں نے کہا کہ یہ میں آپ کو لازمی دینا چاہتی ہوں کہ آپ نے میرا اتنا بڑا کام کر دیا, یہ کبھی ممکن نہیں تھا. تو وہ کہنے لگے کہ 10,000 روپیہ میں نے اس کو واپس کیا کہ یہ نہیں رکھ سکتا, آپ کو دھوکہ ہے, آپ کی مدد کرنی چاہیے. کہتے جب بڑی اس نے ضد کی تو وہ 100 روپیہ میں نے رکھا. وہ کہتے کہ میں نے ڈائری میں کافی عرصے تک رکھا کہ یہ تاکہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور وہ خوشی جائے کہ اس نے اپنی فیس لے لی ہے. یہ ایسے لوگ تھے. پھر ایک اور واقعہ صاحب کے ساتھ تھے. تو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علمیت بھی آپ لوگ ہیں تو ہماری سوسائٹی کا ایک علمی ہے کہ انہوں نے جڑی بوٹیوں کو کوئی کام کیا تھا. ہمارے جو علاقے کی جڑی بوٹیاں ان کے حوالے سے کچھ ورک کیا ہوا تھا. تو وہ یہاں سے لے گئے اور امریکہ میں کسی بندے نے اس پہ پی ایچ ڈی کر دیا. یعنی چرا کے تحقیق چرا کے وہاں چلی گئی اور وہاں سے پی ایچ ڈی ہوئی. اب اس پہ لوکا فلورا میڈیکا کے نام سے. کیا لوکا فلورا میڈیکا. اچھا مجھے اس کا نام نہیں یہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ کچھ سب تجربات تھے جو میں نے آپ کے ساتھ ان کی شخصیت کے حوالے سے شیئر کیے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی یہ لوگ مشعل راہ ہے ہمارے لیے کہ زمانہ جیسا بھی ہو, حالات جیسے بھی ہوں. تو 60s میں وہ کہتے ہیں, میں نے پوچھا کہ لکھنے کا شوق کیسے ہوا. کہتے ہیں میں انگلینڈ جا رہا تھا. 60s میں انگلینڈ جانا ایزی تھا تو انگلش اچھی تھی تو سب نے کہا کہ آپ وہاں چلے جائیں. یہ صاحبزادہ سالثہ پڑھنے کے لوگ اگر یورپ جانا شروع ہو جائیں گے تو اس اپنی دھرتی کا کیا بنے گا. تو کہتے ہیں میری بالکل اٹھتی جوانی تھی تو میں نے کہا چلے بچے جو انہوں نے ٹیچر لگا دیا. اس وقت جو یہ پنجاب گورنمنٹ کے اندر ٹیچر نہیں ہوتے تھے بلکہ یہ کوئی ضلع ڈسٹرکٹ بورڈ کے اندر ہوتے تھے. کہتے ہیں 5 روپے تنخواہ تھی, وہ بھی وقت پہ نہیں ملا کرتی. تو ہمارے علاقے کے کپتان عباس صاحب تو دیکھیے یہ بزرگوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں. وہ کہنے لگے کہ کپتان صاحب کی پینشن آتی تو انہوں نے کہا میں 5 روپے آپ کو پہلے میں دے دیا کروں گا, ورنہ ٹیچر کی تنخواہ 15,000 روپے کہیں آتی تھی. تو انہوں نے مجھے حوصلہ دیا کہ آپ گاؤں نہ چھوڑیں, آپ جیسے گاؤں چھوڑ کے. تو کہتے ہیں میں تنخواہ پہلے ان سے لے لیا کرتا تھا تاکہ گھر کا گزارا چلے. جب 15,000 کو آتی تو میں ان کو واپس کر لیا کرتا تھا. یوں وہاں بیٹھ کے. اور اس وقت بجلی تو ہمارے یہاں 1996 میں شاید 1997 میں جی بجلی بہت بعد میں آئی ہے. یہ بینظیر صاحبہ ہمارے ایک مکمل 93 میں. اس سے پہلے لالٹین کی روشنی میں یہ سارا جتنا بھی کام ہوا ہے وہ لالٹین یا وہ دوسرے گیس ہوتے تھے کیا بولتے ہیں میٹل واشنگ کو لگا کے اس کی روشنی میں انہوں نے یہ سارا کام کیا گاؤں میں بیٹھ کے. تو آخری وقت پر انہیں کسی نے کہا کہ اب تو شاید گاؤں چھوڑ دیں. تو کہتے ہیں صوفی عبدالعزیز صاحب کا نام لیا کہ مجھے بزرگوں سے یاد آتی ہے کہ انہوں نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ اپنا گاؤں نہیں چھوڑنا. تو اب اگر میں نے چھوڑ دیا وہ چلے گئے تو کیا میں دکھاؤں گا جو کچھ ہوگا ادھر ہی ہوگا. تو میری اتنی بڑی بات. تو ساری زندگی اپنی گاؤں کو دے دی. اور آج جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ روشنی کے چراغ نظر آ رہے ہیں. بدقسمتی کے یہ کہ 2000 کے بعد تیزی کے ساتھ ہم لوگ بھی شہروں کی طرف ہجرت کرنا شروع ہو گئے. لیکن اب بھی جو گاؤں میں بیٹھے ہیں, حقانی صاحب نے بالکل صحیح بات کہی کہ اگر ہم لوگ ساجد تحسین پیش کرتے. آج انہوں نے بات کی تو مجھے احساسی جرم ہو رہا ہے کہ میں ان کو کیوں نہیں لے کے آیا. کسی طریقے کے ساتھ ضرور یہاں لے کے آتا. گاؤں دیہاتوں میں شہروں میں تو کام کرنا بہت آسان ہے, ہم میں سے جو بھی کر رہا ہے چلیں کچھ سہولیات زیادہ ہیں. لیکن گاؤں میں گھوٹوں میں آج بھی جو لوگ مثبت کام کر رہے ہیں حقیقی طور پر قوم کا سرمایہ ہے. میں کہتا ہوں یہ نشان امتیاز اور اپنی کون کون سے نشان یہ ایسے لوگوں کو دینا چاہیے جو ہماری سنسد لوگ کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ.